وعجل یہ روایت اصول کافی میں ہے، جلد 2 میں اور صفحہ نمبر 91۔ اصول کافی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روایت بہرحال اتنی ضعیف نہیں ہوگی۔ اگر ہم نہ کہیں کہ 100% مستند ہوگی تو ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہے کہ اصول کافی میں بہت منتخب روایت ہیں۔ اگر بحر الانوار میں ہوتی تو 50-50 پہ چل رہا ہوتا معاملہ کہ بھئی اس کے ضعف کا امکان 50% ہے جتنا اس کے اچھے ہونے کا امکان ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ کافی میں، کافی 7 والیوم میں پرنٹ ہوئی تھی ایک زمانے میں، اور اس میں 4 جو تھیں وہ اصول کافی میں سے تھیں، 2 جو تھیں وہ فروع کافی میں تھیں، اور 1 روضۃ الکافی میں تھی۔ تو اگر ہمیں صرف کوئی کافی کہے تو اس میں ہمیں امکان دیکھنا پڑتا ہے کون سی والی میں۔ لیکن اگر اصول کافی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی سندیت کافی مضبوط ہونی چاہیے۔ شیخ کلینی نے اتنی آسانی سے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا۔ البتہ یہ نہیں کہ 100% ساری روایتیں اس کی صحیح ہوں گی، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سند چیک کیے بھی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت مضبوط روایت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اچھا، اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ کچھ روایات کا انداز ہوتا ہے جو اس زمانے کو بیان کر رہا ہوتا ہے جب اسلام نیا نیا لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا اللہ کے نبی کے ذریعے سے۔ اسلام تو ظاہر ہمیشہ سے تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو بیان کیا۔ اس کے بعد کچھ روایات ایسی آتی ہیں جو تعارض کے زمانے کی تھیں، یعنی مثلا جب مکہ اور مدینہ کے درمیان تعارض چل رہا تھا۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو فتح کے زمانے کی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اس زمانے کی ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں بالکل اسپیسیفک، اللہ کے نبی نے بتایا ایک وقت آئے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کا زمانہ، ایک وقت آئے گا، اور ایک وقت میں آنے کا مطلب یہ کہ یہ آگے کی بات ہے۔ اب وہ کتنے آگے کی بات ہے اور کب وہ آئے گا یہ ایک علیحدہ معاملہ۔ کچھ روایات ایسی آتی ہیں کہ جو کہتی ہیں آخری وقت میں یہ ہوگا، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پروبیبلٹی ہمارے اوپر آنے کی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ روایت سیاتی ہے، ایک زمانہ آئے گا، تو اس کا مطلب وہ زمانہ تو نہیں ہے، اس کے بعد والا کوئی زمانہ ہے، اور یہ امکان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم اس میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیہ الا بالقتل والتجبر۔ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب حکومت قاتل اور ستمگری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اگر حکومت چاہیے قاتل کرنا پڑے گا، تجبر ظلم کرنا پڑے گا، ستم یعنی ظلم کرنا وہ کرنا پڑے گا۔ وَلَا الْغِنَى إِلَّا بِالْغَصْبِ وَالْبُخْلِ، اور دولت بغیر ناجائز قبضہ کیے اور کنجوسی کی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اگر کسی کو دولت چاہیے ہوگی، غنا کا مطلب ظاہر بہت وسیع ہے، بے نیازی، لیکن یہاں مراد بے نیازی دولت کی ہے، اس سے کہ غصب اور کنجوسی لکھا ہوا ہے، تو بے نیازی وہ نہیں ہے جو انسان اپنی طبیعت کے اندر بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو دولت چاہیے ہوگی تو وہ کس سے ملے گی؟ وہ غصب سے ملے گی کہ وہ کسی کا مال ہڑپ کرے، اور بخل سے۔ تیسری چیز بڑی عجیب ہے، یہ انٹینسٹی ایگزام کی وہ دکھا رہی ہے، وَلَا الْمُحَبَّةِ إِلَّا بِاسْتِخْرَاجِ الدِّينِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، اور محبت صرف اس کو ملے گی جو دین سے نکل جائے گا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا۔ یا اللہ، صحیح۔ اچھا، امتحان کی نوعیت کہاں گئی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہاں پہ امتحان ہوگا، تو علیحدہ کر دیں پھر بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ امتحان ہو رہا ہوگا اس سے کہ کسی نے اول وقت نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، وہ ایک فریم ہے امتحان کا، وہ ایک علیحدہ ہے، یہ فریم کچھ اور ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان تینوں امتحانوں میں معاملہ ریچولز کا نہیں ہے، نہیں کہا قرآن پڑھنے پہ امتحان ہو رہا ہوگا، اس پہ بات نہیں ہوئی، کسی بھی ریچول کی بات نہیں ہوئی، تینوں چیزیں کلچر کی ہیں۔
تینوں چیزیں مینٹالٹی کی ہیں، پرسیپشن کی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سمجھ رہے ہیں امتحان کی شدت کہیں اور ہے، اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، امتحان کا جو پورا پکچر ہے وہ چینج ہوئی ہے، یہ ایک اور زمانے کے لوگوں کے امتحان ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب امتحان اس پہ تھا کہ مثلا وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مثلا ایسا ہے یا ویسے، فرما نہیں، اب یہ ایک زمانہ آئے گا جب امتحان یہاں پہ آ جائیں گے پھر سارے۔ کیوں اس پہ امتحان نہیں ہوں گے؟ شاید اس وجہ سے کہ پوری آبادی، پورا ماحول اس کے لیے کنڈیوسو ہوگا، کوئی کرے گا ہی کرے گا، تو امتحان کہیں اور پہ چلا جائے گا۔ اور شاید یہ اس وجہ سے کہ کمپلیکیشن بڑھ جائے گا، اس کو میں نے ٹرم استعمال کی تھی کمپلیکیشن، کہ سوسائٹی کی جو کمپلیکیشن ہوگی معاشرت کے ساتھ وہ منافقت پہ جا چکی ہوگی۔ تو جب سوسائٹی میں منافقت چھا جاتی ہے تو پھر امتحان ظواہر پہ نہیں ہوتے، پھر امتحان باطن پہ ہونے لگتے ہیں، تو چونکہ وہ کمپلیکیشن میں آ گیا نا، وہ گمراہی کمپلیکیشن میں آ گئی ہے، تو اسی حساب سے امتحان بھی۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب حکومت قاتل اور ستمگری کے بغیر، مال و دولت غصب اور کنجوسی کے بغیر، محبت دین سے خارج ہونے اور ہوا و ہوس کی پیروی کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ فمن ادرک ذلک الزمان، تو جو اس زمانے کو پہنچ جائے، اور اب اللہ کے نبی نے کامیابی کا راستہ بتایا، فصبر علی الفقر وهو يقدر علی الغنى۔ اب اگر کوئی شخص اس زمانے میں پہنچ جائے اور اس زمانے میں غربت پہ راضی ہو جائے جبکہ وہ دولت مند ہو سکتا تھا، لیکن دولت مند ہونے کے لیے اسے کیا کرنا تھا؟ یا غصب کرنا تھا یا بخل کرنا تھا، صحیح؟ اچھا عزیزان محترم، ایک اور بات میں عرض کروں، جیسے ہم نے آیہ کریمہ میں عرض کیا کہ بھئی اگر اللہ نے 5 چیزیں کہی ہیں اور ایک سیکوینس میں کہی ہیں تو وہ بے معنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی 2 چیزیں کہیں اور ایک سیکوینس میں کہیں کہ یہ بے معنی ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ اگر روایت کا لفظ ثابت ہو جائے کہ یہ روایت کا لفظ یہی ہے، ہمیں آسانی اس وقت یہ ہے کہ عربک ہمارے سامنے ہے اور اصول کافی کے اندر ہے۔ شیخ کلینی نعوذ باللہ تعالیٰ فراموش کار انسان نہیں ہے، شیخ کلینی مستند انسان ہے اور ان کی حافظے میں روایات کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بہت بعید سمجھتے ہیں کہ یہاں صبر نہ ہو کچھ اور ہو، یہاں اتباع ہوا نہ ہو کچھ اور ہو، اور یہ وہ ویکیبلریز ہیں جو ظاہر ہے کہ اہل بیت کی ویکیبلریز ہیں، اللہ کے نبی کی زبان پہ تھے، تو بعید ہے کہ کچھ اور ہو۔ تو اگر ہم اسی کو ہم لیں تو فرمایا کہ جو کوئی اس زمانے کو پہنچے پائے اور باوجودی کے مال و دولت حاصل کر سکتا ہو، وہ کر سکتا تھا، لیکن کرنے کے لیے اس کو پھر یا غصب کرنا تھا یا بخل کرنا تھا، کر سکتا تھا اور پھر بھی اپنے فقر پہ صبر کر لے، کر سکتا تھا، نہیں کیا اس نے، اور وہ اپنے فقیر ہونے پر، غریب ہونے کے اوپر اس نے صبر کر لیا، ٹھیک ہے، اور باوجودی کے محبت حاصل کر سکتا تھا، محبت حاصل کر سکتا تھا مثلا، لیکن اس کو محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ اسے کچھ دین سے نکلنا تھا اور کچھ ہوا و ہوس کی پیروی کرنی تھی۔ اگر وہ دین سے نکل جائے تو پھر اس کو محبتیں ملنی تھی، کچھ ہوا و ہوس کی پیروی کر لیتا، دوسرے لوگ بھی کر رہے تھے وہ بھی کر لیتا، تو اسے محبتیں مل جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور باوجودی کی محبت حاصل کر سکتا ہو، یعنی دین سے خارج ہو کر ہوا و ہوس کی پیروی کے ذریعے سے، لیکن نہ کرے، اور کس پہ صبر کرے؟ میں عربی کا لفظ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، وَصَبَرَ عَلَى الْبُغْضَةِ، اس پہ صبر کر لیا کہ لوگ اس سے بغض دکھا رہے ہیں۔ یا الہی، محبت نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں پھر؟ بغض دکھاتے ہیں، نیوٹرل نہیں چھوڑتے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، بغض دکھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسے محبت نہیں ملی، بغض اٹھانا پڑ گیا اسے لوگوں کا، اور اس نے صبر کر لیا اس کے اوپر۔ تو بڑی عجیب روایت ہو گئی۔ تو فمن ادرک ذلک الزمان فصبر علی الفقر، تو اس نے فقر کے اوپر صبر کیا، وہو یقدر علی الغنى، اور اس کے پاس وہ طاقت تھی کہ وہ غصب اور بخل کر کے دولت مند ہو سکتا تھا۔ وصبر علی البغض وہو یقدر علی المحبہ، جبکہ وہ محبت رکھ سکتا تھا
اگر وہ دین سے خارج ہوتا اور اتباع ہوا کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا اور لوگوں کے بغض کے اوپر صبر کیا. وَصَبَرَ عَلَى الذِّلِّ، اور اس کو ذل بھی پڑھ سکتے ہیں. وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ، جب کہ اس کو عزت مل سکتی تھی اس نے ذلت کے اوپر صبر کر لیا، اور عزت حاصل کر سکتا تھا لیکن پھر بھی ذلت پہ صبر کرے. اگر کوئی یہ کام کرے، میرا شاہد اس پہ نہیں ہے کہ اس کو ثواب کتنے کا ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عطاہ اللہ ثواب 50 صدیقا، خدا تعالی اس کو 50 صدیق کا ثواب دے گا. اللہم صل علی محمد. اور صدیق بھی وہ صدیق کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کے اوپر صداقت دکھائی، تو وہ آخری نبی کے جو صدیق ہوں گے ان میں سے 50 صدیق کا ثواب خدا اس کو دے رہا ہوگا. ہر اللہ کے نبی کا ہر صحابی صدیق نہیں تھا، بہت کم صحابی تھے جو صدیق تھے، ان میں 50 کا ثواب اس ایک کو مل رہا ہوگا. 50 کا ثواب اس کو مل رہا ہوگا. اچھا، اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ امتحان ان پہ ہوگا، یہ میرا ہو رہا ہے کیا؟ میں اس امتحان میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم نے بہت سارے دین کے حقائق کو روٹین میں زندگی گزارتے ہوئے اگنور کیا ہوا. تو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے کہ ہم کسی امتحان میں، ہم یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ یہ روٹین ہے اور اس میں کچھ نہیں ہو رہا، امتحان کبھی اور ہو رہا ہوگا. کیوں ایسا ہو سکتا ہے جبکہ خدا ممتحن ہے اور صفت مطلق ہے امتحان اس کی؟ کیوں امتحان لے گا؟ وعدے بھی کیے ہیں اس نے، اطلاع بھی دی ہے. تو عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کا امتحان نہ ہو رہا. صرف مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس امتحان میں کہاں پہنچے ہوئے، اور آیا ہم، اب یہ اس روایت کو اگر ہم لے لیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم میں سے کوئی ہوگا جو اس ذلت کے اوپر راضی ہوگا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کو دین بچانا تو کرنا پڑے گا. تو یہ وہ سختی ہے. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اب ہم اس وقت کے اندر رہتے ہوئے صرف اسی کو دیکھ لیں اپنی زندگی کے اندر کہ بھئی یہ امتحان ہو رہے ہیں، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ امتحان نہ ہو رہا، اور وہ انہی باریکیوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اور اب اس کے بعد میرے پاس مشکل کیا ہے؟ میرے پاس مشکل یہ ہے کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے، یعنی اگر چاہے تو رکھ سکتا ہے. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن عذر پیش کرتا رہتا ہے، عذر پیش کرتا. تو میں عذر کیا دیتا رہوں گا کہ انشاءاللہ یہ امتحان نہیں ہو رہا ہوگا، جبکہ ہو رہا ہوگا. اور میں سوچتا رہوں گا عذر دے دے کے کہ یہ امتحان میرے لیے اتنا سخت نہیں ہوگا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ سخت ہوگا. اور میں عذر پیش کرتا رہوں گا کہ بغیر محنت مشقت بغیر سختی اٹھائے میں انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں گا، جبکہ تینوں باتیں ناممکن ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمیں واقعاً بہت ضرورت ہے سید الشہداء کی، کہ ہم سید الشہداء سے تمسک کریں کہ مولا یہ گمراہی کا ٹائم ہے، سختی کا وقت ہے. وہ مصباح الہدیٰ کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ ہدایت بھی دیں اور نجات بھی دیں. شاید دونوں الفاظ میں ایک فرق ذرا سا